اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی تعارض کے بارے میں، اور بتایا تھا تعارض میں جب دو دلیل لفظی کے درمیان تعارض ہو تو اس کے کچھ قواعد ہیں، اس کے بارے میں کچھ قواعد پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے ایک قاعدے کو پڑھا کہ مستحیل ہے یہ بات کہ معصوم علیہ السلام کے دو کلام ہوں اور ان میں سے ایک کلام دوسرے کلام کی مخالفت کرے، یہ مستحیل ہے، اس لیے کہ دو کلاموں میں تعارض کا پایا جانا صریح کلاموں میں یہ اس اعتبار سے معصوم کلام میں اس سے تناقض جو ہے وہ لازم آتا ہے، اور یہ مستحیل ہے کہ معصوم کلام میں تناقض پایا جائے۔ دوسرا قاعدہ تھا کہ جب جو ہے وہ دو کلام صادر و معصوم علیہ السلام سے نص صریح اور قطعی ہوں، دونوں کلام جو ہے وہ نص صریح اور قطعی ہوں، اور لیکن قد ابن عبد الکلامین سے ایک کلام جو ہے وہ معصوم علیہ دو کلاموں میں سے ایک کلام ہے صادر و معصوم علیہ السلام سے جو نص ہو اور صریح اور قطعی ہو، اور دوسرا جو ہو وہ مثلا ظہور کلام سے سمجھ میں آئے، ظہور سے سمجھ میں آئے، یعنی لیکن ان میں ایک دوسرے کے منافی ہو، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم نص کو اور صریح کو مقدم کریں گے، نص صریح کو مقدم کریں گے اور ظہور کو ہم نہیں لیں گے، نص صریح کو لیں گے اور ظہور کو نہیں لیں گے، کیونکہ نص صریح میں قوت طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو ظہور ہے اس میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے اس میں صاحب کتاب نے مثال بھی دی تھی، جیسے کہ مثلا جو ہے وہ مثلا نص صریح شارع کی طرف سے یہ ہو یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء حال صومہ، کیا یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء حال صومہ، تو یعنی جائز ہے کس کے لیے، صائم کے لیے کہ وہ پانی میں غوطہ لگائے۔ دوسری حدیث میں ہم نے پڑھا مثلا دیکھیں لا ترتمس فی الماء وانت صائم، یعنی تم پانی میں غوطہ نہ لگاؤ جب تم حالت روزہ میں ہو، جب تم روزے سے ہو تو پانی میں غوطہ نہ لگاؤ۔ تو اوپر والا جو ہے نص صریح ہے جو جواز پر دلالت کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ یہاں پر ظاہر ہے، کیونکہ نہیں کیا میں ظاہر ہوتی ہے حرمت میں، صحیح، یعنی پہلے والے میں جائز دوسرے والے میں حرام، کیونکہ لیکن پہلے والا نص صریح ہے جو جائز کو کہہ رہا ہے، اور دوسرے والا جو ہے وہ ظہور سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ظہور کیا ہے، کیونکہ نہیں جو ہے وہ حرمت میں ظاہر ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم پہلے کلام کو لیں گے اور دوسرے کو یعنی جو ہے وہ نہیں لیں گے، یا لیں گے تو اسے ہم جو ہے حمل کریں گے کس چیز پر، کسی پر حمل کریں گے، کراہیت پر، کیونکہ ایک نص صریح ہے اور ایک ظاہر ہے، فقط صرف جو ہے وہ سب سے سمجھ میں آتا ہے حرمت، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو کراہت پہ جو ہے حمل کریں گے دوسرے والے کو، اور نتیجہ یہ ہوگا مثلا کہ حالت صوم میں غوطہ لگانا پانی میں مکروہ ہے، مثلا اس طرح جو ہے وہ حمل کریں گے۔ تیسری تاکہ دونوں جمع ہو جائیں، نص صریح بھی اور ظاہر بھی، ہم ظاہر کو بھی لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، کبھی جو ہے وہ موضوع حکم جو ہے وہ جو دلالت کر رہا ہے حکم پر، وہ مثلا ایک جو ہے مضیق ہوتا ہے، اضیق ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اوسع ہے، مثلا ایک اضیق ہے اور دوسرا اوسع ہے، تو ہم وہاں پر جو ہے وہ تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جو جس کا موضوع جو ہے وہ مثلا مثال کے طور پر ایک نص میں آیا کہ ربا حرام جو مطلق ہے، اور دوسری نص میں آیا ربا بین الوالد والدی مباح، مثلا یہاں پر جو حرمت ہے وہ دلالت کر رہی ہے نص اول میں جس کا موضوع عام ہے، یعنی ربا حرام، اور اس لیے کہ وہ مطلقاً جو ہے وہ تعامل ربوی کو منع کر رہی ہے، چاہے باپ بیٹے کا ہو، چاہے شوہر بیوی کا ہو، چاہے دوست کا ہو، چاہے رشتہ دار کا ہو، چاہے غیر مسلم کا ہو، چاہے مسلم کا ہو، کسی کے درمیان بھی ربا کا لینا، ربا جو ہے وہ ربا صحیح نہیں ہے۔ لیکن دوسرے والے جو ہے وہ مثلا لا ربا، یا مثلا ربا بین الوالد والدی مباح مثلا، تو یہ جو ہے یہ خاص ہے، اس میں خاص ہے، تو ہم یہاں پر جو ہے وہ مقدم کریں گے دوسرے والے کو پہلے والے پر، کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ اخذ سے موضوع ہے، اخذ سے موضوع ہے، اور جس کا موضوع خاص ہو تو اس کو مقدم کریں گے یہاں پر جو ہے۔ یہ ہماری 3، اور چوتھا یہ ہے
کہ وقد یکون احد الکلامین دالا علی ثبوت حکم لموضوع. وقد یکون احد الکلامین، کبھی جو ہے وہ کوئی ایک کلام جو ہے وہ دلالت کرتا ہے علی ثبوت حکم لموضوع، موضوع حکم کے ثبوت پر. کوئی ایک کلام دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ موضوع حکم کے ثبوت پر. والکلام الاخر ینفی ذالک، اور دوسرا کلام جو ہے اس کو منع کرتا ہے. ایک کلام کیا دلالت کرتا ہے اس کے ثبوت پر، موضوع حکم کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا ینفی ذالک، اس کو منع کرتا ہے. یعنی دو کلام ہیں، ایک کلام تو دلالت کر رہا ہے موضوع حکم کو ثابت کرنے پر، اس سے موضوع حکم ثابت ہوتا ہے، حکم کا موضوع ثابت ہوتا ہے. نہیں، وہ دلالت کر رہا ہے کسی چیز پر موضوع کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے. پہلا کیا ہے کہ دو کلام ہیں، ان میں ایک کلام دلالت کرتا ہے موضوع حکم کو ثابت کرنے کے لیے. صحیح. والکلام الاخر، اور دوسرا کلام جو ہے ینفی ذالک، اس چیز کی نفی کرتا ہے، یعنی اس سے حکم کا موضوع جو ہے اس سے موضوع حکم ثابت نہیں ہوتا. وقد یکون احد الکلامین دالا علی ثبوت حکم لموضوع، اس میں سے جو ایک کلام جو ہے دلالت کرتا ہے کبھی کس بات پر کہ وہ حکم کو ثابت کرے موضوع کے. والکلام الاخر، دوسرا کلام کیا کرتا ہے؟ اس کو منع کرتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ حکم کو ثابت نہیں کرتا. فی حالت معینہ، کسی ایک خاص حالت میں، بنفی ذاکر الموضوع، اس موضوع کے منتفی ہونے کی وجہ سے. یعنی وہ حکم کو ثابت نہیں کرتا موضوع کے کس وجہ سے؟ بنفی ذاکر الموضوع، جو اس موضوع ہی یعنی موضوع منتفی ہے وہاں. مثال کے طور پر ان یقال فی کلام یجب الحج علی المستطیع، مستطیع پر حج واجب ہے. یہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ حکم کو ثابت کر رہا ہے، موضوع کے حکم کو ثابت کر رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ کہ مستطیع پر حج واجب ہے. وہ مثال ہے یقال فی کلام یجب الحج علی المستطیع، مستطیع پر حج واجب ہے. ویقال فی کلام آخر، اور دوسرے کلام میں جو ہے وہ مثلا کہے یہ کہا جائے المدین لیس مستطیعا، مدین جو ہے جس کے اوپر قرض ہے وہ مستطیع نہیں ہے. تو پہلے والا جو ہے وہ یجب الحج المستطیع، اس سے موضوع حکم ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا، اس سے حکم ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا. یجب علی المستطیع، یجب الحج علی المستطیع، مستطیع پر حج واجب ہے، یہاں پر ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا. لیکن دوسرے والا جو المدین لیس مستطیعا، تو یہاں پر جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو رہا. صحیح. المدین لیس مستطیعا، مقروض جو ہے وہ مستطیع نہیں ہے، تو یہاں پر موضوع ثابت نہیں ہو رہا. ایک میں تو موضوع ثابت ہو رہا ہے اور دوسرے میں جو ہے ثابت نہیں ہو رہا ہے. مثالہ یقال فی کلام یجب الحج علی المستطیع ویقال فی کلام آخر المدین لیس مستطیعا فالکلام الاول یجب الحج علی موضوع محدد. بس پہلے والے کلام میں جو ہے وہ حج واجب ہے علی موضوع محدد وهو المستطیع، جس کا موضوع محدد ہے اور وہ کیا ہے؟ مستطیع ہے. والکلام الثانی ینفی صفت المستطیع عن المدین، اور دوسرے والے کلام میں جو ہے وہ صفت مستطیع کو جو ہے وہ منفی کر رہا ہے مدین سے. فیؤخذ بالثانی ویسمى حاکما، بس دوسرے والے کو لیا جائے گا اور اسے کیا کہا جائے گا؟ حاکم کہا جائے گا. ویسمى الدلیل الاول محکومان، اور پہلے والی دلیل کو محکوم کہا جائے گا. صحیح. تو کبھی کبھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے مثلا دو کلاموں میں سے ایک کلام کو دلالت کرتا ہے علی ثبوت حکم لموضوع، کس چیز کے اوپر؟ وہ ثابت کرتا ہے حکم کو. صحیح. اور دوسرا کلام جو ہے اس کی نفی کرتا ہے حالت معینہ میں. مثال کے طور پر جیسے ان یقال فی کلام مثلا یجب الحج علی المستطیع، مستطیع پر حج واجب ہے. دوسرے کلام میں المدین لیس مستطیعا، مدین جو ہے وہ مستطیع نہیں، مدین یعنی جس پر قرض ہو، قرض دار انسان، وہ مستطیع نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہاں نفی ہو رہی ہے، کس کی؟ موضوع حکم کی نفی ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے یعنی موضوع بھی اور حکم بھی، جب موضوع منتفی ہے تو حکم خود منتفی ہو جائے گا. تو کس چیز سے ہو رہی ہے؟ مثلا جو انسان مقروض ہے وہ مستطیع نہیں ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہے بھی، دوسرے کا پیسہ ہے، مقروض ہے، اس کے پاس قرض ہے، اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ وہ اگر قرض دے دے
دے تو مثلا جو ہے پھر وہ مستقی رہے گا نہیں، اس سے اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، صرف کہ قرض بہت زیادہ ہے، قرض بولو پیسہ بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن قرض کا پیسہ ہے سارا، تو جس کے پاس قرض کا پیسہ ہے جو مقروض ہے وہ مستطیع نہیں ہے۔ بس کلام اول جو ہے اس میں حج واجب ہو رہا ہے کہ یجب الحج علی المستطیع، مستطیع پر حج واجب ہے، عام ہے کلام، تو اس میں حج واجب ہو رہا ہے، یہ حکم کو بھی یہاں موضوع بھی ثابت ہے اور حکم بھی ثابت ہے۔ دوسرے والے میں جب موضوع ثابت نہیں تو حکم کیسے ثابت ہو؟ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مثلا جو ہے وہ المدین لیس مستطیع، مقروض جو ہے وہ مستطیع نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ موضوعی منتفی ہے، تو جب موضوع منتفی ہے تو حکم منتفی ہے۔ تو یہاں پہ بات یہ لیں کون سے کو، کون سی دلیل کو لیں گے؟ دوسرے والے کو، دوسرے والے کو لیں گے، صحیح، دوسرے والے کو لیں گے اور اس کو حاکم کہیں گے دوسرے والے کو جس کو لیں گے، اور دوسرے والے جو پہلے والے جو ہے محکوم ہے، پہلے حاکم ظاہر سے بات حاکم کو لیں گے، حاکم کو لیں گے اور محکوم کو نہیں لیں گے۔ وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم عدد الدليلين الآخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين، اور وتسمى القواعد التي، اور یہ قواعد التي اقتضت تقديم عدد الدليلين جن کے ذریعے جو ہے جو بیان کیے گئے ہیں دو دلیلوں میں ہیں جو پائے جاتے ہیں کسی ایک دلیل میں، صحیح، اقتضت تقدیم عدد الدليلين کہ جو اس بات کا مقتضی ہوتا ہے، قاعدے جو قواعد پیش کی ہیں جو اس بات کے مقتضی ہیں کہ مقدم کیا جائے ایک دلیل کو دوسری دلیل پر، یعنی یہ قواعد جو اس بات کے مقتضی ہیں جن میں ایک دلیل کو دوسری دلیل پر مقدم کیا جائے، اس فقرے میں یہ دو فقرے جو پہلے گزرے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ قواعد الجمع العرفی، قواعد الجمع العرفی، صحیح، کیا کہا گیا ان کو؟ اگر پوچھا جائے یا معلوم کیا جائے یا بات آئے ہمارے سامنے قواعد جمع العرفی کسے کہتے ہیں، قواعد الجمع العرفی کنہیں کہتے ہیں؟ تو یہ ہیں وہ جہاں مخصص کا مسئلہ ہو، صحیح، تخصیص اور تقیید کا مسئلہ ہو، جہاں پر جو ہے مثلا وہ مطلق اور مقید کا معاملہ ہو، یا جہاں پر جو ہے مثلا حاکم و محکوم کا مسئلہ ہو۔ نمبر 5، اذا لم یوجد فی النصین المتعارضین کلام صریح قطعی، کلام صریح قطعی، اگر نہیں پایا جا رہا ہے دو متعارض نصوں میں صریح اور قطعی کلام، ولا ما یصلح ان یکون قرینۃ علی تفسیر الاخر، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ جو قرینہ بن سکے دوسری تفسیر پر، وہ مخصص لہ، اس کے لیے مخصص ہو سکے، اور مقیدا لہ، یا مقید ہو سکے، اور حاکما علیہ، یا اس پر حاکم ہو سکے، فلا یجوز العمل بأي واحد من الدلیلین المتعارضین، تو پھر جائز نہیں ہے کسی بھی ایک دلیل پر عمل کرنا دونوں دلیلوں میں سے، یعنی کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا اذا تساقطا، اذا تعارضا تساقطا، اگر ایسا نہیں ہے یعنی وہاں مخصص نہیں ہے، کوئی مقید نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، تو پھر ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا قرینہ نہ پایا جائے جو دوسرے کے اوپر تفسیر بن سکے، مثلا صحیح ہے، جو دوسرے جو مخصص ہو سکے یا مقید ہو سکے یا حاکم ہے، مثلا جو ہے اگر جو ہے وہ ان میں سے مثلا ایک دلیل حاکم نہیں ہے یا مخصص نہیں ہے، مقید نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس قاعدے پہ عمل کریں گے اذا تعارضا تساقطا، تو اگر تعارض ہو جائے گا تو ساقط ہو جائے گا، پھر اس پر ہم نہیں لیں گے، متعارض چیزوں کو ہم نہیں لیں گے، لأنہما علی مستوی واحد، کیونکہ دونوں کا مستوی ایک ہی ہے، اور جب دونوں کا مستوی ایک ہے تو کس بیس پہ آپ دوسرے کو ایک کو چھوڑیں گے اور دوسرے کو لیں گے؟ یہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا، ترجیح بلا مرجح ہوگا، بلا ترجیح لأحدہما علی الآخر، اور اس میں جو ہے وہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا درس اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہیں پر جو ہے اپنی بات کو تمام کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ یعنی جب دو نصوں میں سے، دو متعارض نصوں میں سے نہ کلام صریح پایا جائے، دو متعارض نصوں میں نہ کلام صریح اور قطعی نہ قطعی ہو، صحیح، اور نہ ہی کوئی ایسی اس پر وہاں پر موجود ہو کہ قرینہ پایا جا رہا ہے وہاں پر، صحیح ہے، نہ مخصص ہو، نہ مقید ہو، نہ حاکم ہو، تو پھر ہم دونوں ہی کو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ اذا تعارضا تساقطا پر وہاں پر عمل کریں گے، دونوں کو چھوڑ دیں گے، کسی کو بھی نہیں لیں گے، صحیح، اس لیے کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو لیتے ہیں تو ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔